السلام علیکم۔ جنگل میں منگل، رائٹر ذیلا ظفر، قسط نمبر 3۔ ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن چاند کی 14 تاریخ نے اچھی خاصی روشنی پھیلا رکھی تھی۔ ایسے میں وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ زندگی میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ مجھے کہیں بیٹھ جانا چاہیے، صبح پھر سے سفر شروع کروں گی۔ اس کی ٹانگوں نے چلنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اس نے بیٹھنے کا سوچا۔ تبھی اسے اپنی گائیڈ کی بات یاد آئی۔ اس جنگل میں بھیڑیے اور ریچھ اور جیسے خطرناک جانور موجود ہیں۔ میرے خیال سے مجھے کسی درخت پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اس نے آس پاس کے درخت دیکھنے شروع کر دیا۔ اس نے بیٹھنے کے لیے ایک بہت ہی مضبوط درخت چنا اور اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ بیٹھنے کے لیے اس نے ایک موٹی اور مضبوط ٹہنی چنی اور درخت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ کے کھینچا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ کون ہے یہاں؟ اس نے ڈر ڈرتے پوچھا، پر کوئی جواب نہ آیا۔ وہم ہوگا میرا۔ نہیں، وہ وہم نہیں تھا، کیونکہ اب کی بار کوئی اس کے پیروں پر چڑھ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کے سامنے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک چھوٹا سا بندر کا بچہ تھا جو اس کی ٹانگوں پر چڑھ کے بیٹھ گیا تھا۔ اے ہٹو یہاں سے، ہش ہش! اس نے ہاتھ بڑھا کر بندر کو ہٹانے کی کوشش کی، پر اس شرارتی بندر نے رشنا کا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ! اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، پر وہ شرارت پہ تلا بیٹھا تھا۔ اب وہ اس کے کندھے اور وہاں سے اس کے سر پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ رشنا نے بندر کو دونوں ہاتھوں سے قابو کرنا چاہا، پر اسے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آس پاس کی ٹہنیاں بری طرح ہل گئی تھیں اور ان پہ الٹے لٹکے چمگادڑوں کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ اب بندر کے ساتھ ساتھ وہ بھی رشنا کے سر کا چکر کاٹنے لگے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اسے رونا آنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے بندر کو قابو کیا اور اسے اپنے سامنے پٹخ دیا، اور ساتھ ہی 2 اسے تھپڑ بھی رسید کر دیے۔ یہ دیکھ کر سامنے والی ٹہنی میں بیٹھی بندر کی ماں چیخ پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی رشنا پہ حملہ آور ہوتی، اس نے درخت سے اتر جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ درخت سے اتر کر سب سے پہلے اس نے بندر کی ماں کو منہ چڑھایا اور بھاگ گئی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اتنے آگے آ گئی کہ درخت اور بندر دونوں پیچھے رہ گئے۔ اس طرح دوڑتی رہی تو تھک جاؤں گی، اس نے سوچا، اور ایک جگہ رک کر ہانپنے لگی۔ تبھی اس کی نظر سامنے پتھر کے ایک ٹیلے پر پڑی۔ وہ اسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کون سا بھیڑیا ابھی جاگ رہے ہوں گے، اس نے خود کو تسلی دی۔ اسے محسوس ہوا جیسے پتھر ہل رہا ہو اور تھوڑا نرم بھی ہو، لیکن نیند نے اسے زیادہ سوچنے کی مہلت نہ دی اور وہ سو گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ بہت دیر سے بے چینی سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ آخر خان نے اسے پوچھ ہی لیا۔ میں باس کے لیے بہت اہم خبر لایا ہوں، شیدے نے جلدی سے کہا۔ اچھا، کیا خبر ہے؟ بلکہ رہنے دے، کوئی بیکار کام ہی کیا ہوگا تم نے، خان نے استہزائیہ انداز میں کہا تو اس نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ تھوڑی دیر میں باس بھی ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا۔ باس، میں ایک زبردست خبر لایا ہوں آپ کے لیے، اس نے باس کے آتے ہی کہا۔ مجھے نہیں سننی کوئی خبر، باس نے ناشتہ شروع کر دیا۔ کل رات وہ 5 مجھے جنگل میں مل گئے۔ منع کرنے کے باوجود اس نے خبر سنا دی۔ باس کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں رات میں انہیں ڈھونڈنے نکلا تھا، تب میں نے انہیں جنگل میں ایک ساتھ بیٹھے دیکھا۔ شاباش شیدے، شاباش! تم نے انہیں پکڑ لیا نا؟ نہیں۔ کیوں؟ باس اور خان ایک ساتھ چلائے۔ بھول گئے؟ کل آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کوئی بھی کام مجھ سے پوچھے بنا مت کرنا، بس اس لیے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب آپ اجازت دیں گی تو جا کر انہیں پکڑوں گا، اس نے اطمینان سے کہا تو باس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے فوراً، جاؤ! باس دھاڑا۔ پر مجھے بتائیں تو کہ میں انہیں پکڑوں یا نہیں، شیدے نے معصومیت سے کہا تو باس نے اسے مارنے کے لیے پلیٹ اٹھا لی۔ وہ تو بھلا ہو خان کا جس نے ان کے ہاتھ سے فوراً پلیٹ لے لی۔ دور جاؤ میری نظروں سے، باس پھر سے چلایا تو اس نے باہر بھاگنے میں ہی عافیت جانی، لیکن اسے معلوم ہی نہ تھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ ہائے بیچارہ شیدہ! صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے زور سے انگڑائی لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مجھے کہاں سے نکلنا چاہیے؟ یہاں وہاں دیکھتے اس نے خود سے سوال کیا۔ تبھی اس کی نظر ٹیلے پر پڑی اور اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ اگر وہ چیخ پڑتی تو وہ ضرور اٹھ جاتا۔ وہ سامنے پڑا سو رہا تھا۔ دراصل جس کو وہ ٹیلا سمجھ کر ساری رات سوتی رہی تھی وہ ایک ریچھ تھا
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ریچھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ کوئی اس پہ ساری رات مزے سے سوتا رہا ہے، کہیں مرا ہوا تو نہیں۔ اس نے جھک کر اسے دیکھا، ریچھ کی گردن پر زخم لگا ہوا تھا، مطلب وہ زخمی تھا۔ اسی وقت ریچھ نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور باش رسنا نے وہیں سے دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتی چلی گئی۔ آگے ایک درخت پہ نظر پڑی تو اس کے قدم تھمے۔ وہ کینو کا درخت تھا اور تازہ کینوؤں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اوپر پہنچ کر اس نے ڈھیر سارے کینو کھائے اور بہت سارے اپنی کوٹ کی جیبوں میں بھر لیے اور نیچے اتر آئی۔ اتنا تو میں اپنی زندگی نہیں دوڑی جتنا کل سے دوڑ رہی ہوں، بس اب آرام کروں گی، اس نے خود سے کہا اور درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ لیکن شاید اس کی قسمت میں آرام نہ تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، کسی نے اس کے پیروں پر چٹکی کاٹی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے وہی بندر کا بچہ تھا جسے کل رات رشنا نے مارا تھا، اور اس کے پیچھے بندروں کی پوری آبادی تھی۔ اوہ نو یار! وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی پر مجبوری تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی اور اس نے پھر دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتی گئی یہاں تک کہ وہ جنگل کے دوسرے حصے میں آ گئی، لیکن وہ پھر بھی نہیں رکی بلکہ بھاگتی ہی چلی گئی۔ پھر اسے سامنے سے ایک لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے رکنے کی بہت کوشش کی پر اس کی بریکیں فیل ہو چکی تھی۔ وہ سامنے آتی لڑکی سے بری طرح ٹکرائی۔ دونوں چیختی ہوئی ایک ساتھ زمین بوس ہوئی تھی۔ رشنا اپنی ناک اور دعا اپنا ماتھا سہلا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ دعا نے حیرت سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، جنگل ان چاروں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ چڑیل چڑیل بچاؤ، یہاں چڑیل ہے! وہ چڑیل چڑیل کا دل خراش نعرہ لگاتے ایک دوسرے سے چپک گئے۔ نہیں میں چڑیل نہیں ہوں، وہ بیچاری گھبرا گئی۔ تم چھوڑو ان کو، یہ پاگل ہیں۔ دعا نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے ہاتھ دیا اور ساتھ ہی افسوس سے ان چاروں کو دیکھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ چاروں کو ایک تھپڑ لگا دے۔ رشنا اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا؟ دعا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ برہان تیزی سے اس کی طرف آیا۔ تم وہی ہو نا؟ وہ رشنا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا، تم وہی لڑکی ہو، برہان تیزی سے بولا جبکہ رشنا بھی اسے پہچان چکی تھی۔ نہیں میں وہ نہیں ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے تھوک نکلا۔ میں بھی تم کو پہچان لیا ہے، تم وہی ہو، نائب بولا۔ باقی دونوں نے بھی کچھ شناشا کچھ حیران نظروں سے کہا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کوئی مجھے بھی کچھ بتائے گا؟ دعا جھنجھلائی۔